بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو آج کی اس ویڈیو میں ماہ شعبان کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہوگا، اگر آپ کی زندگی میں ابھی تک کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، کوئی حاجت قبول نہیں ہوئی اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی نیک حاجات کو پورا دے، تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کی جیسی بھی کوئی سخت سے سخت ترین حاجت ہوگی، جیسی بھی کوئی مشکل ترین حاجت ہوگی، وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل آپ کو مال و دولت سے، رزق سے مالا مال فرما دے گا، منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی۔ شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر یہ عمل پڑھ کر سو جائیں گے، صبح اٹھتے ہی ہر طرف دولت ہی دولت نظر آئے گی۔ میرا رب رزق مال و دولت اپنی رحمت برکت سے آپ کے گھر کو بھر دے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا 8واں اور بہت ہی برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں وہ مبارک رات بھی آتی ہے جسے شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ماہ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز یہ بھی بتایا کہ شعبان المعظم میں ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں جتنے زیادہ اعمال کرتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات کرتا ہے، اسے اتنی ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مغفرت نصیب ہوتی ہے اور بارگاہ الہی سے قرب نصیب ہوتا ہے اور مقبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، انسان کی زندگی یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر رو رو کر اللہ عز و جل سے اپنی خواہشات طلب کرتا رہے اور خواہشات پوری نہ ہونے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی سے مایوس ہو جائے، اس کی رحمت سے مایوس ہو کر گمراہی اختیار کر لے، بلکہ انسان کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ ان تمام خواہشات کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حوالے کر دے، اپنی تمام خواہشات کو اللہ پاک کے حوالے کر دے اور پرسکون ہو کر اللہ عز و جل کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے۔ پھر دیکھیں، جب آپ ساری زندگی اللہ عز و جل کی راہ میں گزارنے کا ارادہ کر لیں گے، اپنی تمام خواہشات اللہ پاک کے حوالے کر دیں گے، تو اللہ پاک آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتا جائے گا، ہر حاجت کو پورا فرماتا جائے گا۔ جب دل خواہشات سے خالی ہوتا ہے تب انسان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ پاک کب اس سے راضی ہوتا ہے اور کیسے اس سے راضی ہوتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کے حجاب کی وجہ سے رب عز و جل کی بارگاہ میں جھک نہیں پا رہا ہوتا۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ رب تو چاہتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے، میں اپنے بندے کو عطا کروں، میں اپنے بندے کو نواز دوں۔ تو محترم دوستو، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ایک بار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آئیں،
صدق دل سے گناہوں سے توبہ کریں، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی رازق ہے، غفور الرحیم ہے، ہر چیز پر قادر مطلق ہے، بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا وہی ہے، وہی ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے، وہی ہے جو قطرے کو دریا اور دریا کو قطرہ بنانے پر قادر ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شعبان المعظم کے مہینے میں چاند کو دیکھ کر صدق دل سے سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آج کا یہ عمل پڑھ کر مانگ لیجئے گا۔ جو دل میں ہوگا، جو دماغ میں ہوگا، اللہ عز و جل اس مہینے کی برکت سے اس عمل کے صدقے آپ کو منہ مانگی عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو، جو میرے بھائی اور جو میری بہنیں شکایات کرتے رہتے ہیں، وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، نہ کوئی حاجت پوری ہو رہی ہے، نہ کوئی مقصد پورا ہو رہا ہے، اور نہ ہی کہیں سے پیسے مل رہے ہیں، اور اگر پیسے ہیں بھی تو برکت ہی نہیں ہے، اور محنت بھی بہت کرتے ہیں، مشقت بھی بہت اٹھاتے ہیں، لیکن برکت کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو دوستو، ہاتھ جوڑ کر آپ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، آج کا یہ عمل شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر پڑھ لیجئے گا۔ یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، میرا رب آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، میرا رب آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے عمل کے لیے ایک خاص بات یہ بھی نوٹ فرما لیں، آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کروں گا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں سے مجھے مالا مال فرما دے گا۔ کیونکہ محترم دوستو، جیسا بندے کا یقین ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ بھی ویسا فرماتا ہے، جو بات دل و دماغ میں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ کا یقین ہوگا، بھروسہ اعتماد ہوگا، پختہ ارادہ ہوگا، انشاءاللہ عز و جل منہ مانگی مرادیں پائیں گے۔ تو محترم دوستو، آپ سے گزارش کرتا چلوں، 5 وقت کی نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے، توبہ اور استغفار کی کثرت کرنی ہے، تلاوت قرآن پاک بھی کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل میرا رب غموں سے آزادی فرمائے گا اور انشاءاللہ بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ایک بات سن لیں، اگر خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا نام اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کو خصوصی دعاؤں میں یاد کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ محترم دوستو، آپ نے شعبان المعظم کا جب چاند دیکھنا ہے، یا تو پہلی تاریخ کا چاند دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ پورے مہینے میں کسی بھی رات کو چاند کی طرف دیکھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے جب اس مہینے کا چاند
پہلی رات طلوع ہو جائے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، وہ بڑی ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ محترم دوستو، جب چاند آپ کو نظر آ جائے باوضو ہو کر سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینی ہے۔ جیسے عام نوافل پڑھتے ہیں ویسے ہی نوافل آپ نے 2 رکعت پڑھ لینے ہیں۔ پھر محترم دوستو، آپ نے 2 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھنا ہے۔ پھر محترم دوستو 3 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 بار یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو کا ورد کر لینا ہے۔ محترم دوستو، پھر اس کے بعد آپ نے چاند کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اپنے حاجت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، مال و دولت کے لیے، رزق میں، پیسوں میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، غموں سے آزادی کے لیے، بیماریوں کے لیے۔ محترم دوستو، جو آپ نے نیت کی تھی، جس حاجت کی نیت کی تھی، جو بھی آپ کے دل و دماغ میں تھا، جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا تھا، خاص کر اس کے لیے گڑ گڑا کر، رو رو کر، اگر رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بنا کر دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو، یہ عمل کر کے دعا مانگنے کی دیر ہوگی، میرا رب آپ پر خصوصی نظر رحمت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کر کے سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، دیکھیں گے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ محترم دوستو، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت ہی برکت ہو جائے گی، مال و دولت میں وسعتیں آئیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔